بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکر کرنے کی توفیق کیسے حاصل ہوگی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے سے نیچے آدمی کو دیکھو، اپنے سے اوپر شخص کی طرف نہ دیکھو۔ یہ زیادہ مناسب ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو حقیر نہ سمجھو۔ اس حدیث میں شکر ادا کرنے کا جذبہ بتایا کہ آپ کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، یعنی صحت، مال، اولاد، والدین، بیوی اور بچے، تو آپ ایسے آدمی کو دیکھیں جس کے پاس ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے، تو دل میں شکر کا جذبہ آئے گا کہ اللہ نے مجھے یہ سب کچھ دیا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے جو بینائی، سنوائی، گویائی، چلنے اور پکڑنے کی طاقت اور سمجھنے والا دماغ، صحت مند بدن عطا کیا، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کرے اور ان کے بارے میں سوچے۔ جو ان نعمتوں سے محروم ہیں تو شکر کی توفیق ہو جائے گی۔ حمد و شکر سے گناہوں کی معافی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ایک مرتبہ اللہ کی بڑائی بیان کرے اس کے لیے 20 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 20 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جو ایک مرتبہ اللہ کی تسبیح بیان کرے اس کے لیے 20 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 20 گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جو ایک مرتبہ اللہ کی تعریف بیان کرے اس کے لیے 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 30 گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حمد و شکر کے وہ کلمات جن کو لینے کے لیے فرشتے تیزی سے آئے۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نماز میں اس حال میں شریک ہوا کہ اس کی سانسیں پھولی ہوئی تھیں۔ اس نے کہا، اللہ اکبر، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ کلمات کس نے کہے تھے؟ اور اس نے کوئی مناسب بات نہیں کی۔ پس وہ آدمی بولا، اے اللہ کے نبی، وہ کلمات میں نے کہے تھے۔ جب میں آیا تو میری سانسیں پھولی ہوئی تھیں، پس یہ کلمات میں نے پڑھے،
اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے 12 فرشتے دیکھے جو ان کلمات کو عرش پر لے جانے کے لیے ان کی طرف لپک رہے تھے۔ خوشی کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ شکر کرتے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی خوشی کی خبر معلوم ہوتی یا کوئی خوشخبری سنائی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکر کرتے ہوئے سجدے میں چلے جاتے۔ ہر حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی محبوب چیز دیکھتے تو دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس کی نعمتوں سے نیکیاں مکمل ہوتی ہیں۔ اور جب ناگوار چیز کو دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے، الحمدللہ علی کل حال، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہر حالت میں۔ بستر پر آتے وقت شکر کی جامع دعا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر آتے تو فرماتے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم ممن لا کافی لہ ولا مؤوی۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور ہمیں کفایت کی اور ہمیں جگہ دی۔ کتنے ہی لوگ ہیں جن کی نہ کوئی کفایت کرنے والا ہے اور نہ ہی کوئی جگہ دینے والا ہے۔ سوتے اور جاگنے کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر کی طرف جاتے تو یہ دعا پڑھتے، بسمک اموت و احیا، تیرے نام ہی سے سوتا ہوں اور تیرے نام ہی سے جاگتا ہوں۔ اور جب بیدار ہوتے تو یہ دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جب عبادت کرتے کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر ورم آ گیا تو کسی نے آپ سے عرض کیا، آپ یہ مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کی اگلی پچھلی تمام خطائیں معاف فرما دی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آئینہ دیکھتے وقت حسن صورت پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئینہ دیکھتے تو فرماتے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہ اللہ کے جس نے مجھ کو بہترین تخلیق سے نوازا، میرے اخلاق اور کردار کو اچھا بنایا۔ حدیث کے آخری الفاظ کا مطلب یہ ہے، جس طرح بعض آدمیوں کی جسمانی تخلیق میں کوئی عیب اور نقصان ہوتا ہے کہ مثلاً کوئی آدمی ایک ہاتھ سے یا ایک آنکھ سے محروم ہوتا ہے، یا کسی آدمی کی کوئی ٹانگ ٹیڑھی ہوتی ہے یا کوئی اور عضو ناقص ہوتا ہے، اس طرح اللہ نے مجھ میں کوئی جسمانی عیب اور نقصان نہیں رکھا بلکہ مجھ کو تمام عیوب سے محفوظ رکھا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آئینہ دیکھنا مستحب ہے اور اپنے حسن صورت اور حسن سیرت پر اللہ کی حمد و ثنا کرنا بھی مستحب ہے، کیونکہ دونوں نعمتیں اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہیں، لہذا ان پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور حسن صورت سے زیادہ اہتمام حسن سیرت پر کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ظاہری صورت سے زیادہ انسانوں کو باطنی سیرت کے اہتمام کی طرف متوجہ کیا۔ قضائے حاجت سے فارغ ہونے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت سے فارغ ہوتے تو یہ دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھ سے گندگی دور کی اور مجھے تکلیف سے عافیت دی۔ یہ دعا بڑی اہمیت کی حامل ہے، اس لیے کہ انسان جو کچھ بھی کھاتا ہے
اس کا ایک حصہ جسم کے لیے تقویت کا باعث بنتا ہے اور ایک حصہ بطور فضلہ جسم سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس غذا کا جسم سے خارج ہو جانا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر یہ فضلہ جسم سے نہ نکلے تو انسان بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس دعا میں اللہ کی اس نعمت پر شکر ادا کرنا ہے کہ اس نے ہمیں اس گندگی سے نجات دی، اس کو اذھب عنی الاذی سے تعبیر کیا۔ اسی کے مناسب غفرانک کے ساتھ کی جانے والی دعا ہے۔ حکمت اور مقصد اس دعا کا یہ ہے کہ اے اللہ، جیسے تو نے میرے جسم سے زائد فضلات کو دور کر کے مجھے گندگی سے نجات عطا فرمائی اور مجھے عافیت جیسی عظیم نعمت نصیب فرمائی، ایسے ہی تو میرے باطن کو صاف فرما دے اور میرے گناہوں کی مغفرت فرما دے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے ہم پر ایک اور انعام بھی کیا کہ اس نے جسم سے ساری کی ساری غذا نہیں نکال دی، اگر ایسا ہو جاتا تو ہم زندہ ہی نہ رہتے۔ اس نعمت کے شکر کو وعافانی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ معزز حضرات و خواتین، ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ نے محفل میراث النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کے لیے اپنا قیمتی وقت فارغ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، آمین۔ جو حضرات نئے ہیں وہ سچا پیغام چینل کو سبسکرائب کر کے وہاں پر لگی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارے ہر ضروری اور مفید پروگرام کی اپڈیٹس ملتی رہیں، اور ہمارا ہر پروگرام لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو شیئر بھی کرتے رہیں۔ اس سے آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا، کیونکہ حدیث کے مطابق اچھی باتیں پھیلانا صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔